نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ قابل احترام بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ موت تمہیں ڈھونڈ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ۔ آپ نے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو خدائے واحد کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو قرآن کریم کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو جزا سزا اور پرصراط جنت جہنم کو نہیں مانتے، جو نبیوں کو نہیں مانتے۔ لیکن ایسا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا ہوگا، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے کوئی بھی ہو، کہ وہ موت کو نہ مانتا ہو، ایسا آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ موت ایک دن ضرور آنی ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی تفسیر کے اندر ابن جریر اور ابن حاتم میں ایک روایت نقل کی ہے۔ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، جب اس کو درد ذہ ہونے لگا اور بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے خادم اور غلام سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ دروازے پر جب پہنچے تو ایک شخص کھڑے تھے، اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آگ لینے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ سنو، اس کے یہاں جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ 100 آدمیوں سے زنا کرے گی، اور سن، جو اس کے یہاں اب جو غلام اور خادم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا، اور ایک مکڑی اس کی موت کا سبب بنے گی۔ یہ بات سن کر یہ یہیں سے واپس لوٹے اور تیز چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ کاٹ دیا، اور یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ادھر یہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بلوغت کو پہنچ گئی، بد چلنی میں پڑ گئی، اور یہ سمندر کے کنارے سے کہیں دور چلا گیا، وہاں کام کاج شروع کیا اور بہت سا پیسہ انہوں نے کمایا۔ کچھ دن کے بعد میں اسی گاؤں کے اندر واپس آ گیا، اور ایک بالکل بوڑھی عورت کو بلا کر اس سے کہا کہ کسی خوبصورت عورت سے میرا نکاح کرا دو۔ خیر، یہ عورت، یہ بچی بڑی خوبصورت تھی، شہر بھر میں اس کے چرچے تھے۔ یہ بڑھیا اسی کے گھر اس کا رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ خیر، ان کا آپس میں رشتہ ہو گیا۔ ایسے ہی بات چیتوں میں ایک دن اس عورت نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں اور یہاں آپ کیسے آ گئے؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسی گاؤں کے اندر میں بہت دن پہلے ایک عورت کا غلام اور خادم تھا، اور اس کی بچی کا پیٹ کاٹ کر میں یہاں سے بھاگ گیا۔ پورا واقعہ انہوں نے اپنا بتایا۔ اس عورت نے کہا کہ میں وہی عورت ہوں جس کا پیٹ کاٹ کر تو بھاگا تھا، اور اس نے اپنا پیٹ کا نشان بھی ان کے لیے دکھا دیا۔ خیر، ان میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے لیے ایک اچھا سا محل بنا دیتا ہوں، میں تیرے بارے میں 2 بات اور جانتا ہوں، کہ مجھ سے پہلے تو 100 آدمیوں سے مل چکی ہے۔ اس نے کہا یہ کام ہوا تو ضرور ہے، لیکن مجھے گنتی یاد نہیں ہے، اور ایک بات اور میں تیرے متعلق جانتا ہوں کہ ایک مکڑی تیری موت کا سبب بنے گی۔ اس نے ان کے لیے بڑا اچھا اور خوبصورت محل تیار کروا دیا، یہ اس کے اندر رہنے لگی۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ محل کے کونے کے اندر انہوں نے مکڑی دیکھی اور کہا کہ اچھا، یہ میری جان لیوا ہے، اس کی وجہ سے میری موت ہوگی۔ تو اس نے غلاموں اور خادموں سے کہا کہ اس کو زندہ پکڑ کر لاؤ۔ جیسے اس کو مکڑی کو زندہ پکڑ کر لایا گیا تو انہوں نے اپنے انگوٹھے سے اس کو مسلا اور اس کو مار دیا۔ اب اس کے انگوٹھے کے ناخن اور ماس کے درمیان سے مکڑی کا تھوڑا سا زہر اندر چلا گیا، اور پورے جسم کے اندر زہر پہنچ گیا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو اپنے وقت پر ضرور آ کر رہے گی۔ شاعر نے کہا ہے،
باغ جہاں میں مرجھاتے ہیں یہ پھول، باغ جہاں میں مرجھاتے ہیں یہ پھول، کچھ کھلے کچھ ادھ کھلے کچھ بن کھلے۔